اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد طیب ظاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کمال کی سیاست ہو رہی ہے اس ٹائم پر، کمال کی گیم ہو رہی ہے یہاں پر، اور میں یہ کہوں کہ اگر رسولوں کی سیاست ہو رہی ہے تو پھر بے جانی ہوگا۔ ایسی رسولوں کی سیاست جس میں ایک طرف یہ بات کی جاتی ہے کہ جی آئین کی جو ہے پامالی کی گئی ہے، آئین پامال کیا گیا ہے، متحدہ اپوزیشن کا یہ شکوہ ہے، لبوں پر یہی گلے ہیں، لیکن دوسری جانب یہی مریم نواز صاحبہ جمہوریت اور آئین شکنی کا جو بھاشن ہے وہ دے کر لوٹوں کو بھی ملنے چلے جاتی ہیں اور آئین کی پاسداری کرتی ہیں۔ کتنی کمال کی بات ہے بھائی، اس پر تو تالیاں بنتی ہے، تالیاں، کہ کتنی کمال کی بات ہے کہ جو بات ان کی فیور میں جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے، جہاں غلط جا رہی ہے تو وہ آئین شکنی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اب متحدہ اپوزیشن اور ان سے منسلک جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 6 کی پامالی ہوئی ہے اور وہ غدار ہیں عمران خان، تو ان پہ مقدمہ چلنا چاہیے، ٹھیک ہے، چلنا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح مشرف پہ بھی کہا گیا کہ جی آرٹیکل 6 لگتا ہے، انہوں نے آئین کی پامالی کی، تو ٹھیک ہے، ان کو بھی پھانسی دیں۔ لیکن اگر ان دونوں کو پھانسی دینی ہے، عمران کو بھی دینی ہے اور مشرف کو بھی دینی ہے، تو پھر نواز شریف کو بھی پھانسی ہونی چاہیے نا۔ وہی نواز شریف جس نے ایک آرمی چیف کو، جو حد سروس آرمی چیف تھا اس ٹائم کا، اس کا طیارہ ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، اور نہ صرف ہائی جیک کرنے کی کوشش کی بلکہ بھارت میں لینڈ کروانے کی کوشش کی کہ اس کا طیارہ بھارت میں لینڈ ہو یا ہو نہ۔ تو یہ بغاوت نہیں، یہ غداری نہیں، یہ آئین سے روگردانی نہیں؟ تو ادھر نواز شریف کو بھی پھانسی دے پھر۔ یہ دوغلا معیار، یہ منافقت، یہ جو دوہرے معیار کا جو لبادہ اڑا ہوا ہے، اس کو اتار کر باہر پھینکے تو آپ سب کا مکروہ چہرہ سامنے آ جائے گا، متحدہ اپوزیشن کا مکروہ چہرہ سامنے آ جائے گا۔ تو آج یہی جو علیم خان، یہی جہانگیر ترین جن سے ووٹ لے رہے ہیں، یہ حمزہ شہباز صاحب، تو اب یہ صاف ہو گئی ہیں، شفاف ہو گئی ہیں ATM مشینیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ وہ نہیں رہی، فرنٹ مین نہیں رہی نا عمران خان کی، تو اب یہ بالکل صاف ہو گئی ہیں، شفاف ہو گئی ہیں۔ اور یہ فرح خان کی بات کرتے ہیں، اگر فرح خان گلٹی ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اگر اس نے کرپشن کیا تو اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ اور اگر میں اب جو ہے نا دو ٹوک کہتا ہوں کہ اگر عمران خان کی جو اہلیاں ہیں وہ کوئی اس چیز میں ملوث ہیں، کوئی پوسٹ وغیرہ میں پیسے کرپشن، تو ان کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جو فرح خان ہیں، ان کے سسر جو ہیں، انہوں نے تو ابھی حمزہ شہباز صاحب کو جو ہے وہ الیکٹ کروایا ہے، مطلب وہ علامتی طور پر جو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا ہے، اور غالباً فرح خان کا جو شوہر ہے ان کا تعلق بھی نون لیگ سے ہے۔ تو یہ پہلے اپنی شرم تو کر لیں، یہ بات کیا کر رہے ہیں؟ تو اگر وہ کرپٹ ہے تو پھر یہ کون سے دودھ کے دلے ہیں؟ تو یہ تو اپنی طرف ہی بات نکل رہی ہے، کہاں بات کریں، انگلیاں اٹھا رہے ہیں عمران خان کی طرف، اور باقی چار انگلیاں جو اپنی طرف پھٹ جاتی ہیں۔ یار کچھ تو خیال کر لیں، کچھ تو شرم کر لیں یار، کر کیا رہے ہیں یہ لوگ؟ سمجھ نہیں آ رہی مجھے بات کی۔ باقی سپریم کورٹ میں معاملہ ہے، وہ کبھی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، وہ اعلیٰ عدلیہ ہے، اور اعلیٰ عدلیہ کے اوپر بہرحال بہت پریشر نظر آ رہا ہے اس ٹائم، کہ وہ یہ سوچ میں ہے کہ یار کس طرف بات کریں۔ اب جو بیسٹر علی ظفر ہیں، جو عارف حلوی کے وکیل ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 69 کا یہ مقدمہ ہے بیسیکلی، تو آرٹیکل 69 کے تحت تو رولنگ چیلنج ہی نہیں ہو سکتی، تو وہ تو انہوں نے عدالت میں صاف و دوٹوک انداز میں یہ بات بھی کی ہے۔ تو دیکھتے ہیں بھی عدالت کا کیا فیصلہ آتا ہے، عدالت آئینی بحران سے کس طرح سے نمٹتی ہے۔ بہرحال یہ عدالت پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈل گئی ہے۔ تو اب بہرحال الیکشن کی راہ ہموار ہونی ہی ہونی ہے، نئے الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں۔ اور اب مولانا صاحب نے بھی گو تھرو دے دیا ہے، مولانا صاحب کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم اب عوام کی عدالت میں جائیں گے، تو عوام کی عدالت میں جانے کا مطلب بھی سیدھا سیدھا یہ ہے کہ الیکشن کی طرف جائیں گے، گو کہ وہ یہ بات کر رہے ہوں گے ریلی یا احتجاج وغیرہ، لیکن اب الیکشن کی طرف جائیں گے۔ تو اب وہ جو مولانا صاحب ہیں انہوں نے ہاتھ کر دیا ہے نواز شریف سے اور پیپلز پارٹی سے۔ تو اب نون لیگ کا کیا ہوگا یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے بات، کہ اب تو نون لیگ جو ہے وہ جو دیکھ رہی تھی خواب، شہباز شریف صاحب پرومو بھی نکال لیا تھا وزیر اعظم بننے کا، تو وہ تو ابھی ادھورے کا ادھورا رہ گیا۔ پرومو میں ہی وہ دیکھ دیکھ کے شاید خوش ہوتے رہیں کہ میں وزیر اعظم بن گیا ہوں۔ شاید حمزہ شہباز تو وزیر اعلیٰ بن جائیں، لیکن وہ بھی کچھ چند ہی مہینوں کے لیے بنیں گے، ظاہر سی بات ہے، بات نہیں الیکشن کی طرف چلی ہی جانی ہے۔ تو یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے جو آپ کے سامنے میں لے کر آیا ہوں، کہ کس طرح سے یہ دوہری سیاست ہو رہی ہے، کس طرح سے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم جو پوائنٹ ہیں وہ سامنے لائیں، جو سچ ہے وہ عوام کے سامنے رکھ دیں۔
جہاں عمران خان غلط کریں گے وہاں ان پر بھی تنقید ہوگی، اور میں کرتا بھی رہا ہوں، لیکن جو پروپیگنڈا کر کے جس طرح سے گیم ہو رہی ہے نا، اس سے تو عمران خان کی ویلیو پہلے سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وہ جتنا عمران خان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اتنا ہی عمران خان صاحب ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔